لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حبشہ کے بادشاہ جو اتنی بڑی زور سے اور طاقت سے اور شان سے ہاتھیوں کا لشکر دے کے نکلا تھا اللہ کے کعبے کو مٹانے کے لیے، اور مکے والوں نے تو کبھی زندگی میں ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہاتھی بھی کوئی جانور ہوتا ہے۔ وہ نجاشی حبشے کا بادشاہ آیا اور اپنے ہاتھیوں کا لشکر بھی لے کے آیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم نے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانا ہے۔ اسی طرح عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے کہ وہ بھی اس کی فوجیوں نے پکڑ لیا۔ فوجیں آتی ہیں، پر ایسی بات تو ہوتی ہے نا، دشمن کی فوج ہے نا، دوستوں کی فوج تو نہیں۔ ان کو تو جو ملے گا وہ کھا جائیں گے نا، جانور ملے، بکرا ملے، اونٹ ملے، کچھ ملے۔ عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہاتھیوں والا سال ہے، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ولد فی سنۃ الفیل، حضور اسی سال پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پیدائش کو ایک ایسے تاریخی واقعے سے جوڑا گیا کہ قیامت تک وہ کسی کو نہیں بھول سکتا۔ بھئی حضور کب پیدا ہوئے؟ وہ جی جب ہاتھی آئے۔ اور بعض علماء نے تو ایک اچھی اور بڑی باریک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نا معجزہ، جو نبوت کے ملنے کے بعد نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں حضور کی بعثت سے بھی پہلے اگر ظاہر ہوں تو یہ بھی اسی پیغمبر کے معجزات کی طرف اشارہ اور تمہید ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب وہاں گئے، اس کو جا کے ادھر بڑا احترام کیا، کیونکہ عبد المطلب کانا حلیمن وسیمن جسیمن وجیہن، بڑا خوبصورت انسان، کیسے خوبصورت نہیں ہوگا، دادا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اب رہا خود تخت سے اترا، کھڑا ہوا، ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ہاں عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کی فوجیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا۔ اب رہا ہنسنے لگا، اس نے کہا عبد المطلب جب تم آئے ہو نا تو اس وقت تمہاری عزت عظمت شان میرے دل پہ اتنا اثر کر گئی کہ میں تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن اب جو تم نے بات کی ہے نا، تم نے اپنی ساری شان ہی ختم کر دی ہے۔ اور پھر میں کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے سمجھا تم آئے ہوگے، مجھ سے ریکویسٹ کرو گے میں کعبۃ اللہ پہ حملہ نہ کروں، کعبہ شریف کو منہدم نہ کروں، تم تو اونٹ چھڑانے کے لیے آ گئے ہو، یعنی تمہیں اونٹوں کا زیادہ فکر ہے کعبہ شریف سے۔ عبد المطلب بھی جوش میں آ گئے، وہ ہاشمی خون جو تھا نا ابل پڑا، وہ صبر نہ کر سکا، اس نے کہا دیکھو اب رہا، انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمی، میں اونٹوں کا مالک تھا، اونٹ چھڑانے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ لیکن بہرحال ابرہہ باز نہ آیا، ورنہ اس کے لیے یہ بھی کافی بات تھی، لیکن ہدایت جب تک اللہ نہ چاہے 100 کوڑا بھی مارو تو ہدایت نہیں ملتی۔ اور نجاشی کے ہاتھیوں کو کس سے مٹی سے ہلاک کر دیا، مٹی ذریعہ حیات تھی۔ فرمایا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے پرندے بھیجے، بعض علماء کہتے ہیں ابابیل مانا ٹولی ٹولی، اور بعض کہتے ہیں انہیں پرندوں کا نام ابابیل تھا، لیکن یاد رکھیں یہ جو اب کعبہ شریف کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں ابابیل، یہ ابابیل نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا، لوگ تو بادشاہ ہیں جو مرضی ہے بنا لیں۔ یہ ابابیل نہیں، وہ تو خاص پرندے تھے جو جدے کی طرف سے سمندر کی طرف سے آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، اس کے بعد ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ساری زندگی۔ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ واہ میرا مولا، یہ تیری شان قدرت ہے نا، ہاتھی کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجا، ہاتھی کے مقابلے چھوٹے پرندے بھیجے۔ جس سے چاہے مروا دے۔ نمرود کو کس چیز سے مروایا تھا؟ ایک مچھر دماغ میں چلا گیا، دماغ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، وہ ذرا حرکت کرے تو اس کی تکلیف ہو۔ علاج ڈاکٹر حکیموں نے بتایا کہ جناب یہ بادشاہ برداشت کرنے کہ مارنا پڑے گا، لیکن بہتر رہے گا جوتے سے مارا جائے۔ تو بہرحال گزارش یہ کہ اللہ نے پھر جب چاہا تو ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہ، اور پھر ایسا مارا انہوں نے، وہ ایسا پتھر تھا کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ پنجے میں لے کے آئے پرندے، ہاتھی تو نہیں تھے نا، پنجے تھے، ایک تین پتھر، ایک دو اور پنجوں میں ایک چونچ میں، یہ تین پتھر لے کے آئے، اور ایسی اللہ کی بھیجی ہوئی سمجھدار فوج تھی کہ آگے ٹھیک ہاتھیوں کے جو سائز تھے نا چلانے والے، ان کے سر پہ جو مارتے ان سے بھی پتھر نکل جاتا، ہاتھی سے بھی نکل جاتا، بھرتا نکل جاتا، ایسے ہو جاتا جیسے چرا ہوا گھاس، جیسے جانور گھاس کی چگالی کر 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 کے پھینکتا ہے نا، ایسے حال ہو گیا ان کا۔ تو اللہ نے چاہا تو پھر مٹی سے بھروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو قوم لوط پر بھی وہی مٹی کے پتھر برسائے گئے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی جہنم کے پتھروں کی۔ تو اس لیے یہ اللہ کی مرضی ہے، جس چیز سے اللہ چاہے زندگی دے، اور اگر چاہے تو اسی چیز سے موت دے دے، اس کی مرضی۔ یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی کہ ایک ہی چیز وجہ حیات بھی ہو اور وہی چیز وجہ ممات بھی ہو۔ تو اس میں اب اللہ اپنی قدرتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ خدا کون؟ هو الذی یرسل الرياح، وہ جو ہواؤں کو بھیجتا۔ تم لاکھ تو کوشش کر لو، دیکھا جی آج کل مصنوعی بارش برساتے ہیں، وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ایک مربع زمین کی آبادی کرنے کے لیے اگر برسائیں تو آبادی کی قیمت بھی اوپر لگ جائے تو پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو میرے مالک کا کام ہے نا، جب حکم دیا ہوائیں چل پڑی، حکم دیا بادل چل پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑا، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، اسی حکم کے مطابق نکلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف جب قوم نوح پہ طوفان آیا نا جی، تو اس دن جو اللہ نے آسمانوں سے وہ دریا کھولے ہیں، اس کو پھر فرشتے بھی نہیں روک سکتے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور فجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے چشمے بنا دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، وہ دونوں پانی جو تھے وہ مل گئے، اور اس کے بعد وہ ہلاکت قوم نوح کا ذریعہ بن گئے۔ اسی طرح ہوا جو چلتی ہے وہ بھی ایک حکم ہے اللہ کا، لیکن جب قوم عاد کے لیے چلی پھر 1 گھنٹہ نہیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن متواتر، پھر کیا بچے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ
جب دشمنوں نے ہر طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، درمیان میں خندق ہے، حضور اس طرف ہیں، دشمن اس طرف ہے، شدید سردی ہے، اور رات کو خیمے میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی رو رو کے اللہ سے مانگ رہے، اللہم انجز وعدک، یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، تیرا وعدہ ہے نا میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم پیغمبروں کی مدد کریں گے، اللہ وعدہ پورا فرما۔ اور اتنا شدید یعنی بارش ہے، سردی ہے، خدا کی شان ہے، حضور نے فرمایا کون جائے گا جو دشمنوں کے حال حوال لے کر آئے، یعنی پتہ کرے کتنا دشمن ہیں، کتنا ہتھیار ہیں، کتنا گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے کہہ تو دیا، میں نے کہا حضور میں جاتا ہوں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ آج تو پھر موت ہی موت ہے کہ باہر نکلنے سے تو خون جم جائے گا رگوں کے اندر، لیکن حضور سے میں نے وعدہ کیا تھا، چل پڑا۔ کہتا دیکھیں میرے مدنی کا معجزہ، جو میں نکلا نا خیمے سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی ہیٹر کے اندر چل رہا ہوں، کوئی سردی نہیں، اللہ نے انتظام کر دیا۔ وہ سردی کو چاہیں گرمی میں بدل دیں، وہ گرمی کو چاہیں سردی میں بدل دیں۔ تو اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک نے جب صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی دشمن کا پتہ کرو، انہوں نے کہا جی دشمن تو گئے۔ میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے ایسی رات ہوا بھیجی ہے کہ ان کے خیمے بھی الٹ دیے، گھوڑے بھی الٹ دیے، اونٹ بھی الٹ دیے، وہ تو بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور قوم عاد کو ہوا دبور سے ہلاک کیا، کیونکہ ہواؤں کے قسم ہیں، 4 ہوائیں رحمت کی ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کی ہیں۔